الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ، کچھ جماعتیں ایسی آئیں گی کہ جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم آج پھر اپنے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ او کما قال علیہ السلام، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں ہم جس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرنے والے ہیں اور پھر اس پر بات کریں گے، صحیح بخاری شریف میں امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فاخرجانی الی ارض مقدسہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج دیکھا، دو شخص مجھے آ کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی طرف لے گئے، پھر ہم اس سے تھوڑا سا آگے چل دیے، فانطلقنا حتی اتینا علی نہر من دم فیہ رجل قائم وعلی وسط النہر رجل بین یدیہ حجارۃ۔ فرمایا جب بیت المقدس کی طرف گئے تو پھر اس کے بعد کچھ تھوڑا سا ہم آگے چل دیے، یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر پہنچے جس کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اور اسی نہر کے کنارے پر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا تھا جس کے آگے کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ نہر میں موجود شخص جب بھی اس نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو کنارے پر کھڑا شخص ایک پتھر اس کے منہ پر مار دیتا اور وہ پھر اسے دوبارہ اسی جگہ پر لوٹا دیتا جس جگہ پر وہ پہلے کھڑا ہوا تھا۔
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ منظر یوں ہی چلتا رہا، اسی طرح ہوتا رہا کہ وہ شخص جو نہر کے درمیان میں وسط میں کھڑا ہوا تھا وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا، اور جو کنارے پہ کھڑا ہوا ہے وہ پتھر مارتا، اور یہ شخص دوبارہ اسی جگہ پر لوٹ جاتا کہ جس جگہ پر پہلے کھڑا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ما ھذا، کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جو میرے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا الذی رأیتہ فی النہر آکل الربا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ نہر کے اندر جو شخص آپ نے دیکھا ہے یہ سود کھانے والا ہے۔ جی ہاں میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، وہ سود کہ جسے شریعت مطہرہ نے نہ صرف ناجائز اور حرام فرما کر سخت ممانت فرمائی، بلکہ اسے حاصل کرنے والوں کی شدید مذمت اس انداز میں بیان فرمائی کہ لوگ جب اسے سنیں تو دور بھاگیں اور نفرت کا اظہار کریں۔ لغوی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سود کے معنی زیادتی کے ہوتے ہیں، بڑھوتری کے ہوتے ہیں یا بلندی کے ہوتے ہیں، اور اصطلاحی اعتبار سے جو علماء نے اس کی تعریف بیان کی ہے، جیسے صدر الشریعہ علیہ رحمت اللہ الوالی نے جب اس کی تعریف بیان فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہو، دو لوگ آپس میں کوئی عقد کر رہے ہیں اور دونوں طرف مال ہے، عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف ون سائڈ ایک ایسی زیادتی کر دی جائے جس کے مقابلے میں، جس کے اگینسٹ دوسری طرف کچھ بھی نہ ہو، تو فرمایا یہ جو زیادتی کی گئی ہے جس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سود ہے۔ جیسے ایک شخص نے دوسرے کو 50,000 قرض دیا، اب حکم تو یہ ہے کہ 50 دیا تو 50 ہی واپس لے، یہ عقد معاوضہ ہے، لیکن دوسری طرف کچھ بڑھا دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ 50 کے بدلے میں 60 دینا ہے۔ اب یہ جو 10,000 روپیہ بڑھایا گیا ہے، ایک طرف یہ زیادتی ہے، دوسری طرف اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ 50 کے مقابلے میں، اور جو 10,000 بڑھایا گیا اس کے مقابل دوسری طرف کچھ بھی نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑھی ہوئی جو رقم ہے یہ سود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سود کا جو لین دین کرنے والے لوگ ہیں ان کے انجام کو ایک مثال سے بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے آسیب نے چھو کر مخبوط کر دیا ہو یا مخبوط بنا دیا ہو۔ سود خور قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑا ہوگا جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط، مجنون یعنی پاگل بنا دیا ہو۔ تو چونکہ یہ بات بالکل واضح ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں ایک ضابطہ، ایک کلیہ ہے، اور وہ اصول، وہ کلیہ، وہ ضابطہ، وہ قانون یہ ہے کہ جب حقیر چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کے سامنے حقیر چیز کو ہی لایا جاتا ہے، اور جب اعلیٰ چیز کی مثال بیان کی جاتی تو اس کے سامنے اعلیٰ چیز کو لایا جاتا ہے۔
تو حقیر چیز کی مثال، چونکہ سود حرام تھا اور اس کا کھانا حرام، اسی لیے سود خور کی جو مثال ہے وہ ایک پاگل کے ساتھ دی گئی۔ پس جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، تو تمام لوگ اپنی قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے سوائے سود خوروں کے۔ وہ جب بھی کھڑے ہوں گے تو اپنے منہ کے بل، اپنے پیٹھ کے بل یا اپنی کروٹ کے بل زمین پر گر جائے گا، جیسے ایک پاگل، ایک دیوانہ شخص جو چلتا ہے، کبھی اس طرف گرا، کبھی اس طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے، وہ اپنے پاؤں کے اوپر، اپنی ٹانگوں کے اوپر صحیح طریقے سے مضبوطی کے ساتھ ٹھہر نہیں پاتا، گرتا پڑتا نظر آتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ان کا حال ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں مکر و فریب اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت مول لے کر حرام اور سود کے ساتھ اپنے پیٹ کو بھرتے رہے، تو وہ ان کے پیٹوں میں بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور اس وقت اس قدر زیادہ ہو چکا ہوگا کہ اس کے بوجھ سے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہ رہ سکے گا۔ پر جب بھی لوگوں کے ساتھ مل کر تیزی کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے گا تو اوندھے منہ زمین کے اوپر آئے گا اور پھر دوبارہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے، ایک مسلمہ بات ہے کہ جب بھی وہ گریں گے تو ایک آگ انہیں میدان محشر کی جانب ہانکے گی۔ یہ زمین پہ گرا اور ایک آگ آئی، اس نے میدان محشر کی طرف اسے ہانک دیا، اور اس طرح بھی ان کے عذاب کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی ان پر دو بہت بڑے عذاب مسلط فرما دے گا۔ یعنی ایک عذاب تو ان کا چلنے میں بار بار گرنا ہے، جیسا کہ مثال میں بیان کیا گیا، اور دوسرا آگ کی تپش اور لپٹوں کا ان کو ہنکانا ہے، یہاں تک کہ وہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو اپنی لڑکڑاہٹ اور جنونی کیفیت کی بنا پر وہاں موجود تمام افراد کے درمیان یہ سود خور ہونے کی حیثیت سے پہچانے جائیں گے۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ سزا آخرت میں ہے، اور دنیا میں بعض اوقات سود خور کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ سود خور روز روز کی پریشانیوں اور ذلت و رسوائی سے تنگ آ کر خودکشی جیسا حرام فعل بھی کر گزرتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جسے اسلام نے پہلے ہی بڑی شدت کے ساتھ حرام قرار دے دیا۔ تو سود سے بچنا ہم سب پر فرض ہے کہ بڑے بڑے کارخانوں، فیکٹریوں، بنگلوں اور کوٹھیوں کے مالک اسی سودی چکر کے اندر جب آ جاتے ہیں تو اس سودی چکر میں پس کر بالکل بیکاریوں اور فقیروں جیسی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ فیکٹریاں بک جاتی ہیں، بنگلے بک جاتے ہیں، کاروبار بالکل فلاپ ہو جاتے ہیں، قرض کے نیچے دب جاتے ہیں، لوگوں کا لین دین ہوتا ہے، پھر لوگوں سے چھپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو مال ملا تھا، بنگلے بک گئے، کوٹھیاں بک گئیں، کاریں بک گئیں، اور وہی لوگ کہ جن کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ملازم تھے، نوکر چاکر تھے، جو ان کے کام کرنے والے تھے، اور پھر سود خوری کی نحوست کی وجہ سے ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے کہ یہی لوگ دوسروں کے پاس جا کر کے ملازمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سود کی وہ لعنت ہے جس کی وجہ سے آدمی اس دنیا کے اندر ہی ایک طرح سے ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سود خور کو قیامت کے دن جنون کی، پاگل پن کی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا جب یہ قبروں سے نکلیں گے، کہ اس کے سود کھانے کی وجہ سے تمام اہل محشر اسے پہچان لیں گے کہ یہ فلاں شخص وہ ہے
کہ جو دنیا میں سود خوری کی لعنت کے اندر گرفتار تھا۔ اور ایک فرمان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو، اپنی ذات کو محفوظ کر لو کہ جن کی بنا پر کل بروز قیامت بندے کی مغفرت نہ ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا گناہ دھوکہ دینا۔ جس نے کسی شے سے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا تو قیامت کے دن وہی چیز اس کے سامنے لائی جائے گی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقہ اسلام پر نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، یہ اس طریقے پر نہیں چل رہا۔ اور دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود خوری، پس جس نے بھی سود کھایا اسے قیامت کے دن جنون کی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ تو دھوکہ دینا یہ وہ گناہ ہے کہ کل بروز قیامت ایسے بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ سود خوری یہ وہ گناہ ہے کہ کل بروز قیامت ایسے بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 افراد ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تو انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور نہ ہی انہیں جنت کی نعمتیں چکھائے گا۔ اللہ اکبر! وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا شراب کا عادی۔ یہ وہ گناہ ہے کہ اس کی نحوست ایسی ہے کہ دنیا میں جو ذلت و رسوائی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو نہ تو جنت میں داخل فرمائے گا اور نہ ہی اس شخص کو جنت کی نعمتیں چکھائے گا۔ اور دوسرا سود خور، سود خوری کی لعنت میں دنیا میں گرفتار تھا، بس دنیا میں ذلت و رسوائی جو مقدر بنی وہ تو بنی ہی بنی، لیکن کل بروز قیامت بھی جنت کا مستحق نہ ٹھہرے گا، جنت میں اللہ رب العزت اسے داخل نہ فرمائے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ جنت کی نعمتیں بھی اسے نہیں چکھائی جائیں گی۔ اور تیسرا یتیم کا مال کھانے والا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ الایمان والحافظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سود کا انجام کمی اور خسارے پر ہوتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار۔ اللہ تبارک و تعالی سود خوروں کے معاملے کو ان کے مقصود کے برعکس ملیا میٹ کر دے گا اور سود خور کو برکت سے محروم کر دے گا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو مثال ارشاد فرمائی، ایک طرف سود اور دوسری طرف صدقہ۔ سود تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے بالکل مقابل میں جو صدقہ اور خیرات ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ذرا حقیقت کی آنکھ سے دیکھیے، سود کا مطلب کیا ہے؟ پیسہ دیا اور مال بڑھ کر آ گیا۔ اور صدقے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے گویا کہ اپنی پاکٹ سے مال نکال کر کسی کو دے دیا، یعنی ایک طرف مال آ رہا ہے اور دوسری طرف جا رہا ہے، اور دونوں کی حقیقتیں ایسی ہیں کہ جن سے انحراف ممکن نہیں ہے۔
کہ اللہ جل مجدہ نے جو فرما دیا وہ بات اٹل ہے، حقیقت وہی ہے کہ سود میں اگرچہ مال آ رہا ہے، لیکن وہ لکڑی کہ جس کو گھن لگ جاتا ہے اس کی طرح مال آتا ہے، کہ مال آتا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن لکڑی جیسے اندر ختم ہو رہی ہوتی، اسی طریقے سے مال کو بھی اندر گھن لگ رہا ہوتا، وہ آہستہ آہستہ سلو مال ختم ہو رہا ہوتا، اور بندہ سود کی نحوست کے اندر ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ملا تھا سب کا سب بک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے نوکر چاکر اس کے ماتحت تھے، اب یہ کسی کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک صدقے کی بات ہے، اللہ مجدہ کی بارگاہ کے اندر صدقہ دیا، اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دیا ہوا صدقہ حقیقت میں مال جا رہا تھا، لیکن یہ چونکہ رب سے تجارت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو ایسا بڑھاتا ہے کہ مال حقیقت میں گیا تھا لیکن پھر دگنا تگنا چگنا اور 7 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اللہ جل مجدہ چاہے اس بندے کو بڑھا کر مل جاتا ہے۔ اور پھر اس کی نحوست کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سود خور آدمی کا نہ تو صدقہ قبول کرے گا، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ صدقہ دیا قبول نہ ہوا، کیوں؟ ان اللہ طیب ویقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ نہ حج قبول، حج کیا، مشقتیں جھیلیں، صفا و مروہ کیا، طواف کعبۃ اللہ کیا، پھر مقام ابراہیم پر نوافل بھی بڑھے، منی، عرفات، مزدلفہ، حج کی مشقتیں، حج کی صعوبتیں سب کی سب برداشت کی، لیکن کیا تھا کہ معاملہ سود کا تھا، سود خوری کا معاملہ، سود کے لین دین کا معاملہ۔ یہ نحوست ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حج بھی قبول نہ فرمائے۔ اور جہاد میں گیا، وہاں لڑا، جسم کے اوپر کٹ لگے، زخم لگے، پریشان ہوا، صعوبتیں برداشت کی، لیکن اس کا حج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہ فرمایا۔ وجہ سود خوری کی لعنت۔ اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ آگے بڑھ کر سلوک کیا، اچھا سلوک کیا، کسی گھر میں راشن ڈال دیا، کسی کو کپڑے پہنا دیے، کسی کے بچے کی تعلیم و تربیت کا خرچہ اپنے ذمے لے لیا، کسی کو گھر بنا کر دے دیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا، کیوں؟ سود خوری کی وجہ سے۔ ان اللہ طیب ویقبل الطیب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بظاہر سود اگرچہ زیادہ ہی ہو، آخر اس کا انجام کمی پر ہوتا ہے۔ آخرت میں تباہی و بربادی سود خور کا مقدر ہے۔ اس کے علاوہ وہ مرے گا تو اپنا سب مال و اسباب پیچھے چھوڑ کر جائے گا، یعنی دنیا میں مال کی حرص میں بڑا رہا، ایک ایک کے 2 بناتا رہا، کسی کو 1,00,000 دیا تو اس پر 1,20,000 مانگ لیا، مال زیادہ آتا رہا، بڑھتا رہا، تجوریاں بڑھ گئیں، تو پھر کیا کیا؟ ایک نہ ایک دن تو دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے، جانا ہے۔ کون ہے کہ جو قیامت تک اسی دنیا میں رہے اور اس کو موت ہی نہ آئے، اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت وہ داخل ہی نہ ہو؟ کوئی ایسا نہیں۔ جو پیدا ہوا ہر جان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور پھر نحوست کیا ہوگی؟ مال جو جمع کیا وہ مرے گا تو اپنا سب مال و اسباب پیچھے چھوڑ جائے گا، اس کے سبب اس پر اپنا بھی اور اپنے پیروکاروں کا بھی وبال اور عذاب علیم ہوگا۔ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 مصیبتیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی ان کی مثل سے 2 نہ ہوگا۔ نمبر 1، تمام کا تمام مال چھوڑنا، جتنا کچھ جمع کیا تھا سب چھوڑ جانا، اور پھر اس پر سزا بھی پانا کہ انسان نے جو بھی کمایا ہے، جو بھی اکٹھا کیا ہے،
اس کا حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انحراف ممکن ہے۔ ایک ایک پیسے کا حساب، ایک ایک کپڑے کا حساب، ایک ایک مال کا حساب، ایک ایک نعمت کا حساب کل روز محشر دینا ہوگا کہ یہ کہاں سے کمائی، کہاں پر خرچ۔ اور حساب جتنا زیادہ ہوگا، یعنی مال جتنا زیادہ حساب بھی اتنا ہی زیادہ، اور جتنی دیر تک حساب ہوتا رہے گا اتنی دیر تک قیامت کے دن کی سختیاں انسان کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اغنیاء جنت میں فقراء سے 500 سال بعد داخل ہوں گے۔ یعنی ایک فقیر آدمی جس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، بس ایک پہننے کا کپڑا تھا، اس کا حساب دیا اور جنت میں۔ کسی کے پاس ایک جوڑا تھا، جوتے تھے، اور پہننے کے لیے ایک دو کپڑے اور تھے، وہ چند ایک نعمتیں، اس کا حساب دیا، نپٹا دیا اور جنت میں۔ اور جس کے پاس جتنا زیادہ فیکٹریاں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، سواریاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، مال و دولت ہے، یہ سب جتنے زیادہ ہیں اتنا ہی حساب زیادہ ہوگا، اور جتنی دیر تک یہ حساب ہوتا رہے گا اتنی دیر تک قیامت کی سختیاں انسان کو برداشت کرنی پڑے۔ تو جب مال حلال کی وجہ سے اغنیاء کی یہ حالت کہ فقراء کی بنسبت 500 سال پیچھے رہ جائیں گے، تو جن کا کاروبار ہی حرام ہو ان کا کیا حال ہوگا؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام والے ہیں، وی آر مسلم نحن مسلمون، کہ ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو رب کے محبوب نبی ہیں، اللہ جل مجدہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید جو تمام سابقہ کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، وہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے جو احکام ہیں ان پر ہمیں چلنے کا حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، ہم رمضان المبارک آ جائے تو روزہ رکھیں اس کی شرائط کے مطابق، اور زکوٰۃ دیں، حج فرض ہے تو حج کریں، صدقہ و خیرات کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، وعدہ خلافی سے بچیں، حسد سے بچیں، اور ہم سود خوری سے بچیں کہ یہ ایک لعنت ہے کہ جو انسان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، اور اس کا حساب بھی کل روز محشر بہت کڑا ہوگا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جی ہاں میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ یعنی انسان دنیا میں ہی گویا کہ اپنے رب کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ اور بتائیے کہ جو اپنے رب سے لڑ پڑے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کا خالق ہے، ساری نعمتیں اپنے بندے کو عطا کرنے والا ہے، اس رب سے لڑائی نہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں آخرت اچھی ہو جائے تو دنیا میں قرآن پر عمل کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے احکام کے مطابق چل کر راضی کر لیجئے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ دنیا بھی سرخرو ہوگی اور آخرت میں بھی ایک نام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔